بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مقتدر محتشم علماء و مشائخ اہل سنت، دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان، رب ذوالجلال آپ سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں میزبان ہوں اور خطابات مہمانوں کو جچتے ہیں، یہی بات میں نے استاد گرامی امیر المجاہدین دامت برکاتہ القدسی کی خدمت میں عرض کی ہے، تو آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ نہیں تو میں نے خطاب کرنا ہے۔ شور بہت زیادہ ہے، میٹ میرے پاس ساتھ ہے، لمبا چوڑا خطاب بالکل نہیں ہے، صرف ایک پیغام ہے۔ اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو میں اس کانفرنس کا ایجنڈا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس کانفرنس کا مقصد اولین و آخری، اس کانفرنس کا حاصل، اس کانفرنس کی بیس اور بنیاد، اس کے انعقاد کا سبب کیا ہے؟ اس عظیم شان کانفرنس کا ہی ایجنڈا نہیں ہے، اس عظیم شان کانفرنس کا صرف دستور اور منشور ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری ازدواجی زندگی، خانگی زندگی، خاندانی زندگی، قبیلائی زندگی، ہماری معاشی، معاشرتی، اقتصادی، لسانی، ہماری سیاسی، اخلاقی تمام معمولات زندگی اور تمام معاملات زندگی کا احاطہ کرنے والا ایجنڈا وہ صرف میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا ایک فرمان ہے، اور اس فرمان جو ہمارے لیے نور ایمان بھی ہے، فیض اسلام بھی ہے، پروانہ نجات بھی ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہے، دنیا اور آخرت کا ہماری سرخروئی سرفرازی کا سامان بھی ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا ایک فرمان اگر ہر پیر، ہر عالم، ہر سنی مسلمان دل میں بٹھا لے، دنیا بھی اس کی سمجھ جائے گی، آخرت بھی اس کی سمجھ جائے گی، یہاں آنا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا، سرخرو ہو جائے گا۔ وہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا مختصر فرمان، میرے کریم نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہدی، فرمایا سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ سچائی کے لیے سٹینڈ لینا، سچائی کا راستہ کتنا ہی پرخطر کیوں نہ ہو، کتنا ہی خارزار کیوں نہ ہو، عرصہ حیات تنگ ہی کیوں نہ کر دیا گیا ہو، اور سالسوں کے کانٹے ہمارے رستوں میں ہی کیوں نہ بچھا دیے گئے ہوں، پاؤں میں چبھے کانٹے سر سے کیوں نہ نکل گئے ہوں، زندگی کی ساری راحتیں بے شک تلخیوں میں بدل جائیں، سچ یہ ہے کہ اگر تم نے سچائی کے لیے سٹینڈ لیا ہے، سرخروئی اور سرفرازی تمہارے قدموں میں ہوگی، کامیابی تمہاری قدموں میں ہوگی، کامرانی تمہارے قدموں میں ہوگی، اور جھوٹ کا راستہ کتنا پرفریب ہی کیوں نہ ہو، کتنا باسہولت ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے جھوٹ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ انسان کی زندگی اگر جھوٹ پہ منتج ہے تو اس کا انجام بھی بربادی پہ منتج ہے۔ اس تناظر میں میرے محسن امیر المجاہدین، امیر عظیمت، ولی نعمت، جن کو میں غوث زمان قطب دورہ کہتا ہوں، حضور قبلہ روح محمد غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے حقیقی جانشین امیر المجاہدین استاد قبلہ خادم حسین رضوی، حضور قبلہ کنز الدلائل جن کو میں محدث لاہوری کہتا ہوں، حضور قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی پیشوائے اہل سنت، پیر افضل قادری دامت برکاتہ القدسیہ جنہوں نے ہم کو سہارا دیا،
اور یہی فکر دی مجھے استاد الگرامی نے حکم دیا کہ تیرا ٹاپک ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس ٹاپک پہ میں نے گفتگو نہیں کرنی، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی حدیث کو فوکس کرتے ہوئے اسی سے ریلیٹڈ استاد جی کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے عرض کروں گا۔ میرا سوال ہے ہر عالم سے، ہر پیر سے، ہر سنی سے، ہر تاجر سے، ہر دکاندار سے اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سیاسی بڑوں سے، سیاست سے متعلقین جتنے کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، مبصرین ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، مجھے بتایا جائے تم ہندوستان سے الگ کیوں ہوئے؟ مجھے بتایا جائے کہ اتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے ہجرتیں کی، جانیں دی، عزتیں پامال ہوئی، بزرگ شہید کیے گئے، نوجوان شہید کیے گئے، عورتوں کی عصمت بری ہوئی اور معصوم دودھ پیتے بچوں کو گربانوں پہ اٹھا کے زمین پہ بٹھا گیا اور دریا جناب والا خون کی وجہ اور پانی کی وجہ خون سے بھر گیا، آپ کے کنویں لاشوں سے بھر گئے اور آپ کی جناب والا ٹرینیں پیسنجر سمیت چلا دی گئی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک ہی سبب ہے، ایک ہی مقصد تھا کہ ہم نے ایسی ریاست بنانی ہے جس ریاست کا قانون بھی اسلامی ہوگا، اسمبلی بھی اسلامی ہوگی، عدالت بھی اسلامی ہوگی، معیشت بھی اسلامی ہوگی، معاشرت بھی اسلامی ہوگی، ہمارے جناب والا تجارت بھی اسلامی ہوگی، ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا اقدار اتوار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے لین دین کے معاملات سب اسلامی ہوں گے۔ اس لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ لیکن افسوس افسوس ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ کے عدم اتفاق کی وجہ سے، عدم اتفاق کی وجہ سے اور عدم توجہ کی وجہ سے آج اقتدار غیروں کے پاس چلا گیا، معاشی نظام غیروں کے پاس چلا گیا، اقتصاد غیروں کے پاس چلا گیا، اس معاشرے کو بگاڑ دیا گیا۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں مٹھی پر شیطان تاثیروں کا گروہ اس ملک کو ہائی جیک کر کے ظلمات کی وادی میں دھکیل دے گیا۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر لام کالے کالا قانون نافذ العمل ہوگا، نہیں، لاڈ میں کالے کا کالا قانون نہیں۔ یہاں ہر رشک کے رسول کی آواز یہ ہے کہ اس ملک میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی زبان پاک سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو سپریم لا کی حیثیت حاصل ہوگی۔ یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج میڈیا بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اور اس نعرے کو بھی بگاڑ دیا گیا، اس فکر عالی کو بھی بگاڑ دیا گیا۔ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے قائد کا نعرہ کیا تھا؟ ہمارے بانی کا نعرہ کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح پریس کانفرنس کر کے باہر نکلے، صحافیوں نے گھیر لیا، کہا محمد علی جناح صاحب گاندھی کہتا ہے پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کیوں بنا، اس کو الگ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ قائد اعظم بگی میں بیٹھنے سے پہلے 6 سال کا بچہ جو دور کھڑا تھا اسے اشارے سے بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ بیٹا سینہ تان کے کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو قائد اعظم نے کہا پگلو جاؤ بتاؤ گاندھی کو، ہمارا 6 سال کا بچہ بھی جانتا ہے اس پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ سامعین احتشام، افسوس کہ یہاں سیاست بھی مغربی ہے، تہذیب بھی مغربی ہے، تمدن بھی مغربی ہے، معیشت بھی مغربی ہے، معاشرت بھی مغربی ہے۔ اور جنہوں نے پاکستان کے خواب دیکھے تھے، آج اقبال کی تصاویر تم نے سیکریٹریٹ میں تو لگائی ہے، اسمبلی ہال میں تو لگائی ہے، تم نے سرکاری دفاتر میں اقبال کی تصاویر آویزہ کر دی ہے، پر فکر اقبال کو سمجھا ہے تو میرا امیر المجاہدین سمجھا ہے، فکر اقبال کو سمجھا ہے تو کنز العلماء قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سمجھے ہیں۔ اور اگر اس فکر کو، اقبال کی فکر کو کوئی سمجھا ہے پیشوائے اہل سنت پیر افضل قادری سمجھے ہیں۔ اور خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں جب اتنا بھاری بھرکم ویٹ رکھنے والے، آج دنیا پریشان ہے کہ ان بزرگوں کے پیچھے اتنی دنیا کیوں چل پڑی۔ میں نے کہا ہزاروں کی فالوئنگ رکھنے والے جب پیروں نے بغیرتی کا لبادہ اوڑھ لیا، اللہ نے ایسے جسیم بھاری بھرکم سے تمام ہزاروں کی فالوئنگ رکھنے والے پیروں کو سائڈ لائن پہ کر کے عاشق رسول معصوم
معذور بابوں کے قیادت حوالے کر دی. اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اللہ کو بغیرت پیر بھی پسند نہیں ہے, بغیرت مولوی بھی پسند نہیں ہے. اللہ غیرت مند ہے, غیرت مند کو پسند کرتا ہے. اور تم سارے صحت مند بغیرتوں کے سائڈ میں بیٹھے ہو. اللہ نے معذوروں کے ہاتھ میں قیادت دے دی ہے. معذور بدلے گا اس ملک کی تقدیر. مجھے جیل کے اندر مجھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے شلوی دھرنے سے کیا ملا؟ میں نے کہا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب ہمیں دھرنے سے وہ ملتا ہے جس کے لیے ہم سالوں ترستے تھے. ہم جناب والا ہم یتیم ہو گئے تھے. کہا کیا ملا دھرنے سے؟ میں نے کہا ہمیں دیانتدار اور مخلص قیادت ملی ہے. کہتا ہے تمہارے بابے وہاں گالیاں نکالتے رہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تمہارے والدین گالیاں نہیں نکالتے؟ کہاں نکالتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کو چھوڑ دیتے؟ کہا نہیں. میں نے کہا پگلا یہ ہمارے ماں باپ ہے, ماں باپ کو کوئی نہیں چھوڑتا. اپنی بات ہے, تمہارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. یہ تو نبی پاک کے لیے غیرت کا ہے. اس لیے وہ اقبال سبحان اللہ اقبال آج قومیت پرستی کا سبق دیا جا رہا ہے. پورے پاکستانیوں کو مغرب صدا کیا جا رہا ہے. اور اقبال کی فکر عالی کیا ہے؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. پاکستانی قوم ان کو بناؤ نہ بناؤ, ان کو محمدی فقیر بناؤ, ان کو رسول اللہ کی زلف کا اسیر بناؤ. اور اقبال کہتے ہیں ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ہاں دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں؟ جمعیت ہوئی رخصت ملت بھی گئی. دین کو لاؤ اپنی زندگی میں اور بزرگوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے درد دل بیان کر رہا ہوں. میرے بزرگ جانتے ہیں غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے چینل پہ میں نے کیا خدمت پیش کی تھی بتانے کی ضرورت نہیں. کل یہی تینوں بزرگ یہاں بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا غفران شلوی ہم پنڈی میں 1 مارچ کو لیاقت باغ میں غازی صاحب کا چیلنج کرنے جا رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا پہلے جو میں نے کیا مطمئن ہے آپ؟ کہا مطمئن. پھر میں نے عرض کی, میں نے کہا اکیلا میں اعلان کرتا ہوں, سارا اسٹیج بھی میرے ذمے, ساؤنڈ بھی میرے ذمے, کرسیاں جتنی 1000 چاہیے میرے ذمے. صرف آپ سے ایک سوال ہے, آپ جڑے رہیے وگرنہ خدا کی قسم اگر آپ بکھر گئے یہ شیرازہ بکھر جائے گا, یہ سنیاں اکٹھے نہیں رہے گا. ان سنیوں کو اکٹھے رکھ دیں تو آپ اکٹھے رہیے. ہم نے ذاتی معاملات کو ایک سائڈ پر رکھیے, ہم آپ کے ہاتھ پکڑتے سنی پہلے بڑے برباد ہو چکے, ان کو مزید بربادی سے بچائیے. آپ بزرگوں کے اکٹھے ضروری ہے اور میں بمانگے داؤل کہتا ہوں آپ اکٹھے رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو غفران شالوی صاحب کے ساتھ ہیں